اب ذرا حکومت کی ایک سالہ کارکردگی پر جیسا میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا، اور کشمیر کا مسئلہ بھی ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ عرفان قادر صاحب، دو بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک تو حکومت کی ایک سال کی کارکردگی ہے، اور دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں اب پوری قوم کا فوکس کشمیر ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ ذرا پیچھے رہ گئی ہے؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو حکومت کی کارکردگی ہے اس سے تو فوکس سب کا ہٹا ہوا ہے، بیکاز اس وقت تو ساری قوم جو ہے وہ کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اب جو اجلاس ہو رہا ہے سیکیورٹی کونسل کا، آج یہ جو کنسلٹیٹو میٹنگ ہے اس پہ بھی خبریں آنی شروع ہوں گی اب کہ اس کی جو ڈیلیبریشنز ہیں وہ کیا رخ اختیار انہوں نے کیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے فی الحال جو ایکسٹرنل صورتحال ہے پاکستان کی اس طرف زیادہ توجہ ہے، اور اس وقت حکومت کی کارکردگی کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے، لیکن حکومت ایٹ دا سیم ٹائم اپنی کارکردگی اچھا کرنے کی کوشش ساتھ ساتھ اپنی طرف سے کرتی رہتی ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ جو یونٹی ہوتی ہے ایک اپوزیشن میں اور حکومت میں، ان میں آپس میں ایک بہت بڑی ڈیوائڈ ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا اس میں بھی جو آپس کی ریشہ دوانیاں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ وہ ہائی لائٹ ہوتی رہیں، اور ان ریشہ دوانیوں میں وہ جو انٹرنیشنل کاز تھا اس سے اس افیکٹونیس کے ساتھ یکجہتی جو ہے وہ نظر استفاد نہیں آ سکتی جو کہ آنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سو کالڈ یہ جو احتساب ساری باتیں ہیں ان کو چھوڑیں، ملک کو لے کے آگے چلیں، آپس میں صلح صفائی کریں۔ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے این آر او تب برا نہیں تھا، این آر او آج بھی برا نہیں ہے، ہمیں ریکنسٹریشن کی ضرورت ہے، ہمیں لاپ سائڈڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم پاکستان کو انٹرنلی ویک کریں گے تو اس کا جو امپیکٹ ہے ہمارے ایکسٹرنل پالیسیز پر بھی ہوگا، اور ہم اپنے آپ کو اگر یونٹی نہیں ہوگی تو پھر انٹرنیشنلی ہم اپنے آپ کو کمزور کریں گے۔ کیا عرفان قادر صاحب آپ کو ایسی کوئی کوشش ہوتی ہوئی نظر آئی ہے جس میں حکومت سیریس ہو کے جو اندرونی حالات ہیں وہ بہت سالڈ ہونے چاہیے، بیس لائن بڑی مضبوط ہونی چاہیے، اپنے کاروباری طبقے کو، تاجروں کو، صنعت کاروں کو ان کو حوصلہ دینا چاہیے کہ آپ کاروبار کریں، ملک کی معیشت کو پکڑیں، مضبوط کریں، سیاسی حالات کو میں استحکام ہونا چاہیے تاکہ دشمن کے ساتھ اگر لڑنا ہے تو پھر اپنی اندرونی طور پہ تیاری تو ہو۔ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اندرونی طور پہ ایک نیگیٹو ایکسٹرنلزم کی خبریں لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ بڑی کرپٹ نیشن ہے، بڑی کرپٹ نیشن ہے۔ کوئی ہم کرپٹ لوگ نہیں ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، صرف ہم لوگ جو ہیں ہم مس انڈرسٹوڈ ہیں، آپس کی ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے جن کو کہ ہم اس حد تک لے جاتے ہیں کہ بجائے کہ ان مس انڈرسٹینڈنگ کو ریموو کریں ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، اور آپ انٹالرنس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان ایک جس رے میں آ گیا، ایک جس یونٹی کا ایک عنصر سامنے نظر آتا ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں آپس میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہے تاکہ جو بیرونی جو فرنٹ ہے وہاں پہ ہم ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی کے ساتھ ایک یونیفائڈ طریقے سے یکجہتی کے ساتھ ہم دشمنوں کا یا ہمارے جو مخالفین ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں، اور جو کہ انشاءاللہ کریں گے۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں اندرونی طور پہ زیادہ میچورٹی دکھانی پڑے گی، اور مجھے امید ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھے گی، اور ماضی کی حکومتوں کی طرح ان کو نہیں چاہیے کہ اسی طرح سے ایک دوسرے سے کے خلاف الزام تراشیاں کرتے رہیں، یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے بتائے کہ جب ملکی معاملات ہوتے ہیں، ملکی مفادات ہوتے ہیں، نیشنلزم کی بات ہوتی ہے، تو کیا اس وقت بھی آپ اپنے سیاسی ایجنڈے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں یا اس وقت آپ سیاسی ایجنڈے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے آپ کہ آپ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ ہم اپنے شارٹ ٹرم ایجنڈاز کو، جیسے کہ ابھی ہندوستان میں مودی نے کیا کہ انہوں نے اپنی سیاسی ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسے ایشو کو پھر سے انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کر دیا جو کہ انٹرنیشنلی اتنا زیادہ لوگوں کی نظروں میں نہیں تھا، اور وہاں پہ مودی صاحب جو ہے وہ اپنی سیاسی ایجنڈے کو لے کے چل رہے تھے بس ہم شارٹ ٹرم گیم، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ چیز جو ان کو بومرینگ کرے گی۔ اسی طرح پاکستان میں بھی جو حکومتیں ہیں ان کو شارٹ ٹرم سیاسی ایجنڈوں کو پسے پش ڈالنا چاہیے اور لانگ ٹرم ملک کی مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ جنرل مشرف کا جو پیریڈ تھا آپ نے دیکھا کہ، اور پیچھے اس کے بعد بھی کچھ پرائم منسٹر آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت
میاں نواز شریف کی جو 3 حکومتوں میں جو آپس کی چپکلش چل نکلی تھی، میں سمجھتا ہوں اگر وہ حکومت نہ بچاتے اور وہ حکومت چلی جاتی اور جانے دیتے، پرواہ نہ کرتے یا کہتے میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں، تو ان کی ساکھ زیادہ بہتر ہو سکتی تھی۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے دوسرے جو سیاستدان ہیں جو حکومت میں آتے ہیں اور وہ کلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ان کی ساکھ بہتر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اصولوں کی خاطر چھوڑ دینی چاہیے اس طرح کے عہدے اور اپنے مخالفین کو پن ڈاؤن کرنے کی زبردستی اگر ہم سے حکومت نہ بھی چل رہی ہو تو ہم چلاتے رہتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم پتہ نہیں کتنا کمال کریں گے یا کتنی اسٹرانگ گورنمنٹ بن جائے گی، تو گورنمنٹ جس طرح کھوکھلی رہتی ہے تو اصولوں پہ سمجھوتے نہیں ہونے چاہیے، لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، شارٹ ٹرم گینز کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور ملکی مفاد جو ہے وسیع تر مفاد ملک کا دیکھنا چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی پیٹی باتیں جو ہے جس طرح ہم مائکرو کیا یہ ممکن ہے کہ جو قوتیں ہیں اس ملک کی اسٹیک ہولڈر ہے، بہت سی قوتیں میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، کیا ان کا کوئی رول بنتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی جو حکومت ہے ہماری وہ الگ ریلیاں نکال رہی ہے، وہ الگ ایجوٹیشن کر رہی ہے، اپوزیشن الگ ریلیاں نکال رہی ہے، تو یونٹی کہیں نظر نہیں آتی، تو کیا وہ قوتیں جو ظاہر ہے ہمیشہ سے اس ملک کی خیر خواہ رہی ہیں اور وہ سوچتی ہے بڑا ڈیپ تھاٹ کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، کیا وہ بٹھا سکتی ہیں ان دونوں کو کہ بھائی بیٹھ کے مل کے کوئی اپنا ایک لاہے عمل اختیار کرے اور میسج جو بھی دے وہ ایک پلیٹ فارم سے جانا چاہیے؟ میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ وہ قوتیں جو کہ ایک ہمیشہ اپنا رول پلے کرتی ہیں اس طرح کے حالات میں، ان کو اب بھی ایک مثبت رول پلے کرنا ہے اور ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے، ان کو اکٹھا کرنا ہے، اور یہ جو ڈویژن ہے اس سے ان کو نکالنا ہے تاکہ یہ سارے مل کے تو ملک کے ملکی مفاد میں آگے جا سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کو اس چیز کا ادراک ہے ان قوتوں کو، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمام ہمارے جو سیاسی جو ریشہ دوانی ہیں ان کو ختم کرانے میں وہ رول بھی پلے کریں گے، اور اس طرح سے ایک رول تو میں نظر آیا نا کہ جب پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر پہلے جوائنٹ سیشن میں آئے تو وہ تھوڑا سا ان کے جو انہوں نے جو سپیچ کی اس سے لگا کہ وہ بہت زیادہ انرجیٹک نظر نہیں آئے، لیکن جو آزاد کشمیر اسمبلی میں جب وہ گئے تو بالکل ڈیفرنٹ انہوں نے ایک سپیچ کی اور جس کو بہت سراہا بھی گیا، تو جو اس سے نظر آتا ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی ہمارے پاس وہ تو چابی ہے نا جب ہم دیتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے اس کے اندر انرجی آتی ہے۔ جی میں اب یہ آپ نے جو بات کی ہے میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کو کافی ایک زندگی انہوں نے بھی گزاری ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ بڑے مکینیکلی ان چیزوں سے ڈیل کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ خود بھی اس طرف سوچ رہے ہوں گے انٹرنلی کہ آپس کے جو بہت ساری جو ٹینشنز ہیں یہ ڈیفیوز ہوں انٹرنلی بھی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اوپر ایک سیاسی بیانیاں جو لوگ دیتے ہیں اوپر سے، لیکن بیچ پہ سے یہ ڈیفینیٹلی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپشنز جو ہیں وہ کنسیڈر کر رہے ہوں گے، اور وہ جو ہماری جو ریلیونٹ جو قوتیں ہیں وہ بھی اس پہ اس وقت غور کر رہی ہوں۔ اچھا آخری سوال میں آپ سے کروں ذرا کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر ابھی آج سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بھارتی وزیر ہے راج ناتھ، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اور انہوں نے جو ایٹمی جو قوت ہوتی ہے اس کے استعمال کے حوالے سے جو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایٹمی ہتھیار کے استعمال میں پہل نہیں کرے گا، اس حوالے سے جو 74 میں جو پیکٹ ہوا تھا، اب وہ انڈیا یہ کہتا ہے جی ہم اس بات کے پابند نہیں ہے کہ کس نے ایٹمی ہتھیار میں پہل کرنی ہے، ہمیں کرنی پڑے تو ہم کر دیں گے، یہ کتنا خطرناک ہے؟ یہ ایسے ہی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس یہ دیتے ہیں اپنا پوائنٹ اسکورنگ کے لیے، دونوں طرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ میچور لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس حد تک چلے جائیں گے اور وہ مودی سرکار کی طرح شارٹ ٹرم گین کے لیے کوئی دھماکے کی طرف جائیں گے، کوئی دھماکہ کرنے والا نہیں ہے، نہ ہندوستان پریشر ٹیکٹکس ہے جو یہ پریشر ٹیکٹکس ہے، یہ پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ کوئی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جو ہے وہاں پہ وہ اس طرح کی باتیں ہندوستان میں کرتا ہے، وہ اس طرح کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ دونوں سائڈ سے ہے، دونوں حکومتوں کو دونوں اسٹیبلشمنٹس کو اس طرح کی جو ایکسٹریم ایلیمنٹس ہیں
ان کو آہستہ آہستہ ٹیپر ڈاؤن کرنا پڑے گا تاکہ اس طرح کی بات نہ ہو. اس خطے میں جنگ نہیں ہونی چاہیے, انشاءاللہ جنگ ہوگی بھی نہیں, اور اگر اس خطے میں ایونچولی امن آیا اور کشمیر بھی اگر انڈیپینڈنٹ ہوا تو وہ اوور آل جو ہے انڈیا پاکستان کی جو صورتحال ہے بہت بہتر ہوگی, اور یہ بہت بڑا خطہ ہے جو کہ پھر اکنامیکلی بھی بہت تھرائیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عرفان قادری صاحب وہاں سے موجود تھے, سابق اٹارنی جنرل, ان کا پولیٹیکل ویژن بھی ہے, انٹرنیشنل معاملات کے اوپر بھی گرفت ہے.